ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے وہ وقت مقررہ پر۔ ہم جو نمازیں ادا کرتے ہیں وہ واجب ہو، نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو، عیدین ہو، تراویح ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم 2 سجدے ادا کرتے ہیں۔ ایک رکعت میں ہم قیام ایک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم رکوع ایک کرتے ہیں، سجدے ہم 2 کرتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس حقیقت سے ہمیں آشنا ہونی چاہیے۔ اگر ہم آشنا ہو جائیں گے تو ہمیں نمازوں میں اور بھی جو ہے لذتیں حاصل ہوگی۔ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز میں 2 سجدے جو ہے یہ انہی فرشتوں کے سجدے کو لے کر ہے۔ ہمارے ہر رکعتوں میں 2 سجدے کیے گئے ہیں۔ یہ ایک تصور بھی ہونا چاہیے کہ نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے، ایک پہلا سجدہ پھر دوسرا سجدہ۔ ہوا یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ باقاعدہ قرآنوں میں ذکر کیا گیا اس کا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ علماء کرام تو سنتے رہتے ہیں۔ تقریباً ایک سجدہ 500 سال کا تھا، جو سجدے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، ایک سجدہ 500 سال کا تھا۔ ایک سجدہ تو حکم خداوندی کے اوپر تھا کہ اللہ نے حکم دیا تو وہ سجدے کیے، اللہ نے حکم فرمایا تو سب سجدے میں چلے گئے۔ پھر جب اسے اٹھنے کا حکم دیا گیا تو فرشتوں کو، جب فرشتے اٹھے سجدوں سے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ابلیس لعین کو کھڑا ہوا پایا، وہ کھڑے تھے، اس نے نافرمانی کی، سجدہ کیا ہی نہیں۔ تو فرشتے واپس شکرانے پر سجدے میں چلے گئے، واپس شکرانے پر سجدے میں چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ اے اللہ تو ہمیں اس گمراہ میں سے نہیں بنایا جس نے اکڑ دکھایا، تکبر دکھایا۔ یہاں ابلیس لعین سے پناہ مانگتے ہوئے فرشتے دوسرے سجدے میں گر گئے، اور یہ بھی اتنا ہی لمبا سجدہ تھا۔ تو پہلا سجدہ عبودیت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر تھا، دوسرا سجدہ جو فرشتوں نے یہ دیکھ کر کیے ابلیس لعین انکار کر کے کھڑا ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، یہ فرشتوں نے ثابت کیے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں، تو فرشتوں نے شکرانے کے طور پر دوسرے سجدے کے لیے چلے گئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہر رکعت میں جو 2 سجدے ہیں، پہلا سجدہ فرشتوں نے حکم خداوندی کے مطابق کیے، دوسرا سجدہ ان فرشتوں نے شکرانے کے طور پر ادا کیے۔ یہ 2 سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو عطا فرما دی۔ تو پھر آپ تصور میں نمازوں میں لائے، سجدوں کے درمیان جب آپ سجدہ کرے تو اس وقت تصور میں لائے۔ تصور میں کیا ہے کہ پہلا سجدہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بارگاہ میں عبودیت کے طور پر جھک جائے، پھر اٹھ کر کے دوسری مرتبہ جو سجدے کے لیے جائے تو آپ یہ تصور کر لیں، آپ دلوں میں اس چیز کو لائے کہ اللہ مجھے سر اٹھانے والوں میں سے نہیں رکھا، اے اللہ تو مجھے سر اٹھانے والوں میں سے نہیں رکھا، میں پھر سے آپ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اور یہ سجدہ کیا ہے؟ یہاں سجدہ کا ذکر آیا تو میں بتا دوں کہ، اور سجدے میں بات کروں کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ سجدے کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے۔ دوستو، سجدے کی بہت بڑی راز ہے، بہت بڑی راز ہے۔ یہ واقعہ سجدے کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے، میں اسی لیے یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ وضع الجبہۃ والانف علی الارض، صحیح طریقہ یہ ہے اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو زمین میں ٹکا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں۔ پھر سے سنیے، صحیح طریقے یہ ہے کہ اپنی پیشانیوں کو اور اپنی ناک کو زمین میں ٹکا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں۔ اب سمجھ کے چلیے
कि आप लोग, बहुत सारे लोग पेशानी तो लगाते हैं, नाक उठा देते हैं, कभी नाक लगाते हैं तो पेशानी उठा देते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि पेशानी गंदी ना हो जाए, इसीलिए वो हल्के तौर पर लगाते हैं, बिल्कुल हल्के तौर पर। यहां तक कि कहा गया, फुकाह कराम ने फरमाया कि जब तक उसका सर और उसकी नाक पूरी तरह ना दब जाए, तब तक जो है उसका पूरा सजदा नहीं है। ये सिर्फ ऊपर से टच कर लेने का फॉर्मेलिटी का नाम नहीं है कि आप सिर्फ ऊपर से टच कर लें, ये नहीं है। इसीलिए अब ये मस्जिदों में भी अक्सर मैं देखता हूं कि 4-4 मुसल्ले लाकर, गडीले टाइप के लाकर रखते हैं, उसमें सजदा सही से नहीं हो पाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उसकी आदी नहीं हूं, लेकिन मोटे मोटे कालीन और उसके नीचे फोम डालना ठीक है, नरम रहने की आदत, लेकिन जब आप सजदा करते हैं तो ना आपकी नाक ना पेशानी जमीन तक जाती है। इसलिए गद्दे पर नमाज पढ़ने को मना किया गया है। गद्दा जो होगा उस पर आप सजदा करेंगे, जमीन आपके पेशानी को और नाक को लगती नहीं, सही से दबती नहीं। अब इसकी सूरत यह है, कालीन तो आप मस्जिदों में है। अब मेरी बातों को लेकर सारी मस्जिदों में ये ना फैलाए कि मैं कालीन के खिलाफ हूं। कालीन के खिलाफ नहीं हूं। अब मैं इस बात की वजाहत भी कर रहा हूं, इसको गौर से सुने। बात यह है कि कालीन तो यहां भी मौजूद है, जहां मैं नमाजें पढ़ा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह यहां भी मौजूद है। मगर तरीका क्या है, इस तरीके को आप जो है सुने। तरीका यह है कि आप पूरी ताकत सर के साथ लगाओ, जहां तक आपका सर जाता है, जहां तक आपकी नाक टिक जाती है, तब तक आपको उस पर जोर देना होगा। अगर आप कालीन में भी नमाज पढ़ते हैं तो आपको पेशानियों में यानी सरों में और आपके नाक को जोर देना होगा। जहां जाकर हमारी पेशानी नाक रुक गई तो समझ ले हम जमीन तक रसाई हो गए और हमें जमीन तक मुत्तसिल करार दे दिया गया। बगैर जमीन को लगाए हुए सजदा हराम है। इसी तरह बाज लोगों को यह भी देखा गया कि वो जैसे मक्का मुकर्रमा में कुछ मुशरिकीन मजाक उड़ाने के लिए ये किया था कि मिट्टी उठाकर उन्होंने यूं लगा लिया, यानी पेशानी को लगा लिया, और कहा बैठे बैठे कहा कि हमने भी सजदा कर ली। किसी चीज को जमीन से उठाकर लगा लेना और ये कहना कि हमने सजदा कर लिए, इसे सजदा नहीं कहते हैं। सजदे में झुकना पाना जाना चाहिए, यानी सजदे में झुकना पाना जाना चाहिए। जब तक आपका सर झुकना ना पाया जाएगा तो वो सजदा नहीं कहलाएगा। अब यहाँ कुछ ऐसे लोग जो बीमार लोग रहते हैं जो बैठकर सजदा करते हैं। अब क्योंकि हमने तो बता दिया कि पेशानी और नाकों को टिकाना है और जमीन पर जोर देना है, तो अब यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीमार रहते हैं, उसके लिए क्या हुक्म है? भाई जो तंदुरुस्त है, जो सेहतमंद है, वो तो अपने ताकत के मुताबिक नाक को, पेशानियों को जमीन पर रखेंगे और जोर देंगे। अब फिर जो कुर्सियों में अदा करते हैं, फिर उनके लिए एक बड़ा मसला फंस जाता है। तो उनके लिए क्या है, ये भी आप लोग जो है तवज्जो से सुने। जो बीमार लोग होते हैं, जो बैठकर सजदा करते हैं, आप कहीं उनकी पेशानी और नाक तो लगती नहीं, जमीन में उनकी पेशानी भी नहीं लगती, उनकी नाक भी नहीं लगती। कुर्सी पर बैठने वालों की बात मैं कर रहा हूं, जो लोग कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा इस तरह से झुकते हैं, तो यहां पर जो सजदा है उनका मुस्तस्ना है, यानी बीमारी या किसी उज़्र के वास्ते या किसी उज़्र की वजह से जो तो सजदे की ये दूसरी कैफियत है।
یہ سجدے کی دوسری کیفیت ہے. جسے وضو کے لیے پانی نہ ملے تو کیا کریں گے؟ جس کو وضو کے لیے پانی نہ ملے اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کرے، اسے تیمم کر لینا چاہیے. اس میں آدمی یہ تو نہیں پوچھتا کہ مٹی سے ہم کیسے کلی کرے، مٹی کو ہم کیسے ناک میں چڑھائے، یہ نہیں پوچھتا ہے. وہ ساری چیزیں اس میں ہٹ جاتی ہے. تیمم میں صرف دو چیز باقی رہتی ہے، ایک مسح کرنا ہے اور ایک ہاتھوں کا مسح کرنا ہے. نہ مٹی سے مسح کرنا ہے، نہ مٹی سے آپ کو کلی کرنا ہے. تو ساری چیزیں ہٹ گئی تو وضو کا قائم مقام تیمم ہو گیا. جو بیٹھ کے معذور لوگ سجدے کرتے ہیں تو اس کا سر جھکانا ہی سجدہ ہے. اور اگر کوئی بیٹھ کر بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے، وہ بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو بیٹھ کر بھی نمازوں کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو بیٹھ کر بھی ادا نہیں کر سکتے، یعنی سو کر کے رہنے والا ہے بستر پر، تو وہ سجدہ کیسے کرے گا؟ اس پر بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اشارے سے سجدہ کرے. وہ اپنی آنکھوں کو نیچے تک جھکائے، پھر اتنی دیر تک وہ تسبیح پڑھے، پھر آنکھوں کو اوپر کرے. یہی ان کا سجدہ ہے، مگر معاف نہیں ہے. نماز معاف نہیں ہے. دیکھیں آپ کو کس طریقے سے آپ کے لیے آسانی ہو رہی ہے، مگر نماز معاف نہیں ہے. مگر آسانی کی گنجائش تو ہے. اگر آپ کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو اس پریشانی میں، اس تکلیف میں شریعت آپ کو کیا سہولت دیتی ہے؟ یہ تو ہے، مگر معاف نہیں ہے. آپ کو آخری دم تک سجدے سے چھٹکارا نہیں ہے. اور کیوں چھٹکارا چاہیں؟ ہم کیوں چھٹکارا چاہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے بہت اچھی بات کہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سجدہ جو نمازوں میں ہم ادا کرتے ہیں، اگر ہم اس کو بوجھ سمجھیں گے، گرا سمجھیں گے، اگر ہم اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھیں گے، گرا سمجھیں گے، تو یہ وہی سجدہ ہے جو دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے یہی سجدہ ہم کو بچاتا ہے. جو رب کے بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدہ کر لیے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا لیتا ہے.